لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے، جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا؟ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں۔ اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر یہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ حق صرف وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک و تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ لہٰذا تم ان سے صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔
البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو۔ اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت،
فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو، یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے
یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا، اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے،
اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ یہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں حقارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے،
اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اے رسول، ایمانداروں کو بشارت سنا دو، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا، بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک کا انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مذائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں۔ اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانشمندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو
یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو، اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو، یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے، یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس کی احسان کوشی کو نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے گا اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی
جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی، جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے علاوہ سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے، وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگار ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔